آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میں یہاں خواتین موجود ہیں. آئی وانٹ ٹو ایکنالج دیٹ از ویل. دوسرا یہ ہے جی کہ میں کئی چیمبرز میں حاضر ہوا ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں. سیالکوٹ وہاں پریزیڈنٹ ان کے یہاں موجود ہیں. Sialkot has been very dear and near to me, and I'll be very upfront and honest with you, because یہ اس ملک کا سب سے بڑا بینک میں چلا کر آیا ہوں. تو یہاں اس پوزیشن میں تو مجھے کوئی 1.25 سال ہوا ہے، لیکن 6.5 سال اور 6.75 سال I ran that bank, and I always used to look forward to going to Sialkot in terms of their entrepreneurship and in terms of their self-sufficiency, whether it's the dry port, whether it's their airline, whether other things that they have done. کہ مانگنے کی عادت نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایز اے سٹی ایز اے چیمبر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کمال کا کام کیا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اکنالج دیٹ از ویل. میں فیصل آباد میں حاضر ہوا، میں سرحد چیمبر میں حاضر ہوا. Yesterday I was at the Gujranwala chamber, which was hugely encouraging کہ اسلام آباد میں جو انہوں نے جو ایگزیبیشن لگائی. These are world class brands, whether this is a sanitary ware, whether it's جو پنکھے ہیں اور in the new context energy efficient جو پنکھے ہیں, and then the tiles and ceramic tiles. میں ابھی آؤں گا لاہور چیمبر پہ آؤں گا میں, لیکن میں باقی یہ صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کئی دفعہ تشریف لا چکے ہیں along with your executive committee members to the Prime Minister House, where we are all very clear as public servants, because that's who we are public servants. ہم نے حاضر ہونا ہے چیمبرز کے پاس, ہم نے حاضر ہونا ہے جتنے بھی اور فورمز ہیں, سیکٹورل فورمز ہو سکتے ہیں, اور چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹو ہیئر یو آؤٹ. اور آپ کی جو بھی آپ کی جائز ایشوز ہیں جو آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا, for any industry there can be sort of 2 or 3 things which are always going to be critical in terms of how we take the industry forward. اس میں فائنینسنگ کاسٹ کا بات ہوتی ہے, اس میں انرجی کاسٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں جب آپ ان میں الائنمنٹ لے کر آئیں گے, آلسو فرام اے ریجنل کمپیٹیٹیو پرسپیکٹو, اسی طرح انڈسٹری جو ہے وہ آگے چلے گی. جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں, میں fully appreciate and understand that, because as I keep on saying, کچھ 1.25 سال پہلے میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. So I am from the private sector. I have had the privilege of being a banker to a number of companies that you represent. So I do appreciate and understand جو مشکلات کا ہمیں اس میں ایشوز رہے ہیں. بٹ اف ہی جسٹ میں نے پچھلے سیٹرڈے بھی ایک بڑی مفصل پریس کانفرنس کہی تھی, اس میں سے میں صرف 2-3 چیزیں اس میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا, اینڈ دین آلسو ٹچ آن دا پوائنٹس دیٹ یو ہیو جسٹ مینشنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, بٹ دس از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. یہ بیسک ہائیجین ہے, یہ بیسک ہائیجین ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل انویسٹرز ہیں, اگر ہم ان کے پیسے واپس نہیں کر سکتے, اگر ہم ان کی ڈیویڈنڈ اور پروفٹ ریپیٹریشن ان کی مناسب وقت میں نہیں کر سکتے, تو بیفور وی موو فردر انویسٹمنٹ یہ ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا کانٹریکٹس وچ وی آلریڈی اسٹیبلشڈ. سو الحمدللہ June of last year we have cleared all the dues, and inshallah going forward this is not the type of discussion that our foreign investors are going to have with us. Now in terms of local investors, تو یہ معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس میں انفلیشن کا نیچے آنا بہت امپورٹنٹ چیز تھی, لیکن اس کے آن دا بیک آف دیٹ پالیسی ریٹ کا نیچے آنا, اور خاص طور پہ جو کائیبور ہے, پالیسی ریٹ کی ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, پالیسی ریٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, بٹ الٹیمیٹلی تو آپ کا جو تعلق ہے وہ تو کائیبور کے ساتھ ہے نا. تو کائیبور جو پالیسی ریٹ تھا تو 23-24% پہ تھا, کیونکہ کسی نے کچھ کمانا تھا. آج 12% پہ ہے.
جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو کائبر مائنس اس وقت بورو کر رہی ہیں, اور جو باقی کمپنیاں وہ بھی کاربر کے ارد گرد بورو کر رہی ہیں. سو 10% ایون دوز اینٹیز اینڈ کمپنیز وچ آر لیوریجڈ, ماشاء اللہ جن کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے, جنہوں نے بورو نہیں کیا, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز گون ڈاؤن ان اے ہیوج وے, ان اے بگ وے. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور میں ایز اے فارمر بینکر ہی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سب لوگوں کی بیلنس شیٹس اور انکم اسٹیٹمنٹس کا مجھے تھوڑا بہت علم ہے as we go forward, and what debt servicing does to your balance sheets and your income statements and your ability to whether it's working capital یا capex کے لیے جو آپ نے فائنینسنگ لی ہو, اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے. اور دوسری چیز جو ہے کہ یہ صرف انفلیشن کا 0.7% کر دیں, کچھ اور کر دیں, اگر عام آدمی پہ یہ اس کا امپیکٹ نہیں جا رہا تو اس کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. انڈر دا ECC we have been directed by the cabinet, ہر ہفتے اور ہر مہینے ہم ان قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دالیں کہاں ہیں, شوگر کہاں ہے, چکن پرائسز کہاں ہیں, اینڈ وی ول ناٹ الاؤ پیپل ٹو آربیٹراج. یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہوں, انفلیشن یہاں نیچے آ رہی ہو, اور مڈل مین جو ہیں وہ آ کر اس قسم کا کام کریں جس کی وجہ سے یہ فائدہ. تو اس لیے ان کنجنکشن ود دا پروونسز اینڈ ود دا ایڈمنسٹریشنز ویل میک شور کہ یہ جو فائدہ جو انفلیشن کا نیچے آنے کا ہے یہ نیچے جائے جی. اس کے علاوہ دیز آر آل جو میں اور آپ کی باتوں میں بھی واپس آتا ہوں, لیکن دیز آر آل ڈیٹا پوائنٹس. فار می ڈیٹا پوائنٹس آر مور امپورٹنٹ دین دا ڈیٹا دیٹ وی ایکچولی پٹ آؤٹ. تو جو سرویز ہوئے ہیں, اوورسیز چیمبر کا جو سروے ہوا, اس میں جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی جو کانفیڈنس کہاں سے کہاں گیا, جو PwC نے یہاں سروے کیا آف دا ٹاپ 100 CEOs کہ ان کا گوئنگ فارورڈ ان کا اکانومی پہ کیا ویو ہے اور ان کا کیا کانفیڈنس ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ نے ذکر کیا, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے, کچھ اس میں بین الاقوامی ایشوز ہیں, کچھ ہمارے یہاں لوکل ایشوز ہیں. I always consider it's a data point because our stock market is still shallow and it's not deep enough where I say that this truly represents the main street. So isliye for me it will always remain a data point till we can get it to a true reflection of the main street. اس کے بعد ڈیٹا پوائنٹس جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ عید کے دوران اس دفعہ کتنی اسپینڈنگ ہوئی اور پچھلے سال کتنی اسپینڈنگ ہوئی, اس کا میں ڈیٹا دے چکا ہوں, میں اس کو واپس نہیں دہراؤں گا. اس کے علاوہ جنوری فیبری میں ایئر آن ایئر سیمنٹ ڈسپیچز جو بڑی 12%, جو کاروں کی اور 2-3 ویلرز کی فرام 30 to 60% انکریزز ہوئی. Obviously it's on the back of the financing rate as well. اگر آپ نے کوئی کار خریدنی ہے, اگر 24% پہ آپ کو لون ملے گا یا 6 یا 7% میں ملے گا, ٹو می اٹس اے نو برینر کہ وہ چیزیں مناسب طریقے پہ آگے جو ہے وہ بڑھی ہے. So these are all data points that we are looking at. اور اسی میں یہ ذکر کروں گا کہ پچھلے ہفتے جو مڈل کانفرنس ہوئی ہے, and hopefully some of you attended that middle conference. تو دیکھیے اس میں کیونکہ یہ فار می آر دا ریئل مینیفیسٹیشن کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں کہ نئی سمت میں چل رہے ہیں. ڈائریکشن آف ٹریول دیٹ ویری کریٹیکل. اگر 300-400 ڈیلیگیٹس ممالک سے آتے ہیں ہمارے منرلس کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے, اسی طرح جو ہمارے بڑے کنگلومریٹس ہیں, بڑے گروپس ہیں, وہ سامنے آتے ہیں منرلس میں انویسٹ کرنے کے لیے. There were delegations from Saudi Arabia, from UAE, from Turkey, from US, from China, from Europe, and indeed آپ نے دیکھا جو یہیں کے ہیں ٹبا صاحب ہیں, فاطمہ گروپ ہے, ایٹسیٹرا, جو یہ تو دیز آر آل مینیفیسٹیشنس کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. آپ نے بھی ذکر کی ایکسپورٹ بیس اور اس کا, اور میں تو بڑا کلیئر ہوں, میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آر روڈ ٹو مارکیٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور اس میں 1 منٹ کے لیے واپس آؤں گا. لیکن میں منرل کانفرنس کی اس لیے ذکر کر رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کہ یہ جو ریکو ڈیک کا ایک پروجیکٹ ہے, کاپر از گوئنگ ٹو پلے دی موسٹ کریٹیکل رول ان ٹرمز آف انرجی ٹرانزیشن. اس کو آپ سمجھ جائیے
ہر سال گلوبل گروتھ تقریباً 1.5 to 2% ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کاپر میں شارٹیج ہے ٹل دی ٹائم وی گیٹ ٹو 2040. ہمارا جواب جو ہے ان ٹرمز آف سرپلس بلوچستان میں ایٹیتھین بیلٹس میں وہ ریکو ڈیک جو ڈپازٹ کا جو ہوم ہے وہ ہمارا جواب ہے. اور صرف ریکو ڈیک از دا فرسٹ پروجیکٹ وچ از گوئنگ ٹو کم تھرو. اور اس میں جو اگر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, all of you who were there at the Minerals Conference, $2.8 billion of exports starting from 28. Think about it. Think about it. This is a 10% increase on terms of our exports today. اور this is even before we get to value addition. جو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پالیسی کی بات کی, بالکل درست بات کی کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جہاں ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کریں گے. But otherwise, all other projects in this Statian belt, which is copper, which is gold, this will all go into downstream and will go into value addition. اور میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, چونکہ میں 10 سال جے پی مورگن کے ساتھ سنگاپور میں کام کر کے آ چکا ہوں, تو میں نے انڈونیشیا کا یہ جرنی دیکھا ہے. Copper is to us what nickel has been to Indonesia. ان کے پچھلے سال نکل کی ایکسپورٹ $22 بلین تھی, $22 بلین. سو ان شاء اللہ تعالیٰ 28 آنورڈس یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, ایکسپورٹیبل سرپلس ہے کہ نہیں ہے, فرام ٹریڈیشنل سیکٹرز جو ٹیکسٹائل کا امپورٹنٹ رول ہے, از آلویز گوئنگ ٹو ریمین ایبسلیوٹلی کریٹیکل فار اس ایز وی گو فارورڈ. IT services as we go forward, and then minerals as we go forward. This is going to be the real game changer. This is going to be inshallah ta'ala the real game changer. جب پرائم منسٹر آف پاکستان بات کرتے ہیں کہ یہ فنڈ کا آخری پروگرام ہوگا, تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ آگے انشاءاللہ تعالی آگے نکلیں گے. اور میں واپس کمنگ بیک ٹو اس, میں گجرانوالہ کی یہاں آئی ڈونٹ نو پریزیڈنٹ صاحب یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے, لیکن کل میں جب اس ایگزیبیشن میں گیا تو دیکھیے وہاں سینیٹری ویئر, وہاں جو فینز ہیں, جو وہاں یہ موٹر مشینری ہے, جو سیرامکس کا جو وہاں یہ ٹائلز کے, دس از آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ کبھی آپ جا کر وہ ضرور دیکھیے کہ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ بٹ دا ایستھیٹکس آف دا پروڈکٹ, کہ this is world class. There is no reason that these can not be global brands. اور اسی لیے میں بار بار آ کے کہتا ہوں, اور یہاں بھی اسی چیمبر میں یہ بات کروں گا, every single sector has to export. کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ صرف ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا کسی اور سیکٹر نے کرنا ہے. اب کاروں والوں نے اور جو آٹو سیکٹر ہے انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی ہے. اینڈ وائی ناٹ, GCC ہے, افریقہ ہے. کل میرے ساتھ ایتھیوپیا کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ میرے ساتھ وہاں موجود تھے ایٹ دا گوجرانوالا جو چیمبر کا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سارا کچھ کھول دیا ہے, وی وڈ ویلکم ایکسپورٹس فرام پاکستان. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس پروڈکٹ ہو اینڈ دیر از ability and willingness of people to absorb that. اور آف کورس ہمارے 24 کروڑ لوگ ہیں اور یہاں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب جی کچھ آپ نے جو پوائنٹس کیے ہیں میں اس کی طرف تھوڑی سی آگے بات کروں گا, کیونکہ جو IMF کا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو چکا ہے, اور الحمدللہ اس میں ریزیلینسی فنڈ جو ہے وچ از آل اراؤنڈ کلائمیٹ چینج, اس کی بھی بات ہو چکی ہے. اور یہاں تھوڑا سا ہم سینسیشن پھیلاتے ہیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہم وی اسٹے ود دا پروگرام, دیر از نو ریزن کہ اس میں کوئی ایسی ایشو آئے. تو انشاءاللہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ دس از ناٹ دا IMF program, it's the Pakistan program which is held, supported, assisted, funded by IMF and our development partners. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنگل ٹرانچ کنٹری نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ منسٹری آف فائنانس نہیں ہے جو سائن کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے. صوبوں کی مشاورت اور ساری فیڈرل منسٹریز ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کرتی ہیں, کیونکہ پہلے بات ہوئی کہ نیشنل فسکل پیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا.
پھر بات ہوئی کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا. کچھ صوبوں نے پہلے کر دیا, کچھ نے بعد میں کر دیا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی کلیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یار کسی یہ تو شروع تو کریے نا, جب شروع کریں گے تو پھر آگے چلیں گے. تو اس لیے پریزیڈنٹ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے جو طبقات جن کو ہم نے سپورٹ دینی ہے اور اسسٹ کرنا ہے کہ ان پہ ٹیکسیشن کا جو بوجھ جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی کنٹریبیوشن سے زیادہ ہے, یہ اسی صورت میں ہو سکے گا اگر باقی جو شعبات ہیں اور باقی جو سیگمنٹس ہیں دے پلے دا بال and they contribute in line with their GDP contribution, whether it's the real estate sector, whether it's our brethren and sisters in retail and wholesale segments, and indeed agriculture. تو یہ ساری تب چیزیں ہو سکیں گی کہ اگر ہم نے سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات کی ہے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکس کو براڈن کریں. بیکاز آئی ایم ویری کلیئر کہ اگر 9 سے 10% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اور اگر ہم 13-13.5% پہ ہم نہیں لے جا سکے تو یہ فسکل سسٹینیبلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل. تو اس میں آپ کی بھی مدد ضرورت ہوگی تاکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں تو آپ خاموش تماشائی نہ بنا کیجیے. ناٹ جسٹ آسکنگ فار یور سیلف, you should commit and support the government in terms of the measures that we are taking in terms of broadening the tax base. یہ broaden ہوگی تو اس ملک کی سیلف سسٹینیبلٹی آئے گی, اس ملک کی سیلف سسٹینیبلٹی آئے گی تو the fund will be the last program جس کو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, ایٹسٹرا. Now in terms of the structural reforms, اس میں دیکھیں انرجی سائڈ پہ جو بھی ہوا وہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں آپ موجود تھے, جو اس وقت ریلیف مل چکی ہے اینڈ وی آر ویری کلیئر انشاءاللہ ان دا کمنگ منتھس وہ بھی ایک فردر ریلیف کا پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ اناؤنس کریں گے ان دا نیکسٹ فیو منتھس. باقی جو ایس او ای اور پریویٹائزیشن ہے اس میں آپ سب کا بہت بڑا ایک کردار ہوگا. ہم نے 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کہہ دیا کہ اس کو پریویٹائز کر دیں. 800 بلین سے 1 ٹریلین کا مجموعی لاس ہوتا ہے ہر سال. جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے آپ نے ٹیکسز ریز کر دیے, جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ اور ان چیزوں پہ کیوں نہیں خرچ ہو رہا, یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ٹریلین ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ٹیکسوں کا حجم جو ہے اس کو نیچے لانا چاہیے, اور ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس پہ میں 1 منٹ کے لیے بات کروں گا اور پھر تاکہ وی ہیو این اوپن ڈسکشن ایز ویل. ایز وی گو فارورڈ, یہ دیکھیں یہ بڑی کرٹیکل چیز ہے کہ جو ٹیکس کی بات ہے, اور پھر میں پاپولیشن اور کلائمیٹ پہ تھوڑی سی بات کر کے اس کا اختتام کروں گا. ٹیکسیشن سائٹ پہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اینڈ رائٹلی سو, بیکاز فرام ہز پرسپیکٹو if we solve our revenue issue and if we solve our energy issue, we will get back inshallah into the comity of nations. So on the taxation side we are doing number of things. People, process, technology. People side ہم نے شروع کیا ان سب خواتین و حضرات کو فارغ کرنے میں جن کے انٹیگریٹی کے ایشوز تھے. They might be the most competent people, بٹ اگر چوری, چکاری, رشوت خوری, اور یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, یہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ہم رشوت لے رہے ہیں تو کوئی دے بھی رہا ہے. بالکل صحیح بات. تو اب اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ بھی دینا بند کریں فرام دا بزنس کمیونٹی. تو ہماری پوری کوشش ہے انڈر پرائم منسٹر لیڈرشپ کہ ہم وہ لوگ لے کر آئیں ان کو لیڈرشپ پوزیشنز میں, اینڈ آل دا وے ڈاؤن ان ایف بی آر, جن کی انٹیگریٹی بھی ہو اور کمپٹنس بھی ہو. نمبر 2, دا پروسیس پارٹ آف اٹ. پروسیسز کو ہم کس طرح سمپلیفائی کر سکتے ہیں. سیلری کلاس کی بہت بات ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب یہ بات ہوئی. سیلری کلاس کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب ہم فارم ڈیولپ کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ بفور سپٹمبر when the salaried class
ہو سکتا ہے میری جیسی سیلری، اب تو خیر میں تنخواہ نہیں لے رہا 1.25 سال سے، بٹ جب میں سیلری کلاس میں تھا اور ستمبر سے پہلے میں نے اپنا انکم ٹیکس دیا ہے، تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ پچھلے سال میں نے کیا دیا تھا اور اب کیا دیا ہے. So when people say you have empathy and sympathy, because I paid my tax based on when I was in the private sector. لیکن جو 70-75-80% ہیں جو سیلری کلاس کے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نہ فکس انکم پورٹ فولیو ہے، نہ ایکوٹی پورٹ فولیو ہے، نہ ان کی جائیدادیں ادھر ہیں، نہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں. ان کی تو انکم گرتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اسی پہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. Still they have to go to income tax advisors, income tax lawyers. کیونکہ ہم نے 150 کا 170 کا یا پتہ نہیں کتنے وہ فارم ہم نے بنایا ہوا. تو مجھے ایف بی آر کی طرف سے کہا جی کہ مسئلہ کیا ہے، وہاں نان ایپلیکل لکھتے ہیں. اگر نان ایپلیکل کوئی لکھے گا وہ کس کی بیسس پہ لکھے گا؟ اور کل کوئی مگر آ کے پکڑ لے کہ جی آپ نے نان ایپلیکل لکھ دیا تھا تو یہ تو آپ کو ایپلیکل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو فارم ہے اب صرف 15-20-25 چیزوں پہ لے کے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم آٹو فل کروائیں گے تاکہ جو بھی سیلری کلاس ہے 70-80% وہ اپنے موبائل فون پہ یا اپنے جہاں بھی اپنے کمپیوٹر پہ جو بھی ان کے پاس ہیں، یہ اسمارٹ فون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فیچر فون ہے، اس پہ وہ کر دیں اینڈ دیئر ٹیکس از گوئنگ ٹو بی فائلڈ. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری. اسی طرح ہم پروسیسز میں اور بہت سہولت لے کر آ رہے ہیں، بیکاز اگر ہم نے وہ پروسیسز آٹومیٹ کر دیے جو آلریڈی کرپشن زدہ ہیں یا وہ ایشوز اس میں لاتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف آٹومیٹنگ دا رانگ پروسیسز. دین وی کم ٹو ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی میں جو فیس لیس کسٹمز کی پہلے بات ہوئی ہے، اور ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ہم اس نے ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ اوپر آ کے افلاطون بھی لگا دیں گے. If we don't reduce the human intervention, we will still keep on going back into the things. And it's all about mitigating, not eliminating. تو اس لیے پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، اس میں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ثمرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی. لیکن اس میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں، اور میں اس وقت ٹی وی کے سامنے اور سب قوم کے سامنے آ کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب میرے پاس آئے آج سے 4-5 مہینے پہلے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریفنڈ تو مل گیا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ. تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو جو بھی تھا جان پہچان دی ہمیں مل گیا ہے، کوئی ایسا نہیں، اتنے پیسے مانگے جا رہے تھے، وہ ہم اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو خیر ان اینی کیس ہمیں مل گیا ہے. تو میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان جیسے تو وزیر کئی آئے ہیں کئی گئے ہیں، تو ہمیں تو انہی لوگوں سے دوبارہ ڈیل کرنا ہے، تو اس لیے اتنا ابھی بھی دے دیں. That's what his operating people said. رائٹ. تو میں آپ سے گزارش ہے کہ مت کیجیے، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مت کیجیے، کیونکہ ہماری یہ میرے سینئر کولیگز یہاں موجود ہیں، ممبر پالیسی انکم ٹیکس موجود ہیں، ممبر کسٹمز پالیسی یہاں موجود ہیں. چیئرمین ایف بی آر کی کوئی طبیعت ناساز تھی، وہ تشریف نہیں لا سکے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مت کیجیے. اسی حوصلہ کر رہے ہیں، تسی بھی تھوڑا جہا حوصلہ کر لو، اللہ خیر کرے گا. اور اس کے بعد جی جو انرجی ہے اس پہ تو بہت بات ہو چکی ہے. ایس او ایز پریویٹائزیشن، یہ ویری کلیئر انڈر محمد علی صاحب لیڈرشپ. وی آر گوئنگ ٹو فاسٹ ٹریک دا پریویٹائزیشن پروسیس. انشاءاللہ پی آئی اے جو ہے اس سال اسی مہینے اس کا ای او آئی دوبارہ آئے گا. ان کے جو ادر ایشوز تھے وہ چلے گئے ہیں الحمدللہ. جو یورپین راؤٹس کھل گئی ہیں، اور جو آگے ان کا یو کے کا راؤٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی بڑی ہم پر امید ہیں کہ وہ آگے چلے گا. میری آخری گزارش پریزیڈنٹ صاحب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ساری ابھی بات کی ہے، دس از اباؤٹ دا امیجیٹ اکنامک ٹرن اراؤنڈ، اینڈ الحمدللہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں شوگر رش نہیں ہونا چاہیے، اس میں گروتھ بھی آئے گی، سسٹینیبل گروتھ بھی آئے گی ایز وی ٹیک اسٹیپس فارورڈ. دو چیزیں، پاپولیشن اینڈ کلائمیٹ. جس حساب سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2.55%،
اور اس کا ایکچولی رورل سائڈ پہ یہ زیادہ بڑھ رہی ہے, ایکچولی اربن سائڈ پہ اس کا کم ہے. تو ہم نے کئی فنڈنگ ایجنسیز کے ساتھ بات کر کے, فنڈنگ از ناٹ این ایشو ناؤ, لیکن اس پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کی طرف ہمیں جانا بہت ضروری ہے کہ اگر آج ہمارے اس ملک کو مشکلات درپیش ہیں 240-250 ملین پیپل, امیجن اف یو گیٹ ٹو 300-400 ملین پیپل جو اس وقت پروجیکشن ہے, تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا, رائٹ. اور اس کے آلریڈی چیزیں آنی شروع ہو چکی ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں 5 سال کے جو بچے ہیں 40% آف دیم آر سٹنٹڈ. تھنک اباؤٹ اٹ, ہم سب لوگوں نے فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے. دس از دا پاپولیشن وچ آر دا فیوچر لیڈرشپ آف دا کنٹری, نمبر 1. نمبر 2, چلڈرن آؤٹ آف اسکول, اس میں سے بھی جو بچیاں ہیں آؤٹ آف اسکول. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ ایز اے فائنانس منسٹر آف دا کنٹری along with the cabinet اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ان اسٹرکچرل ایشوز کو ڈیل کرنا ہے, کیونکہ یہ ہم سب کا ایک اجتماعی فرض ہے کہ ہم جو آگے ہمارے بچے اور بچیاں آ رہے ہیں ان کو ہم اس لیول پہ چھوڑ کے جائیں کہ صرف امیجیٹ ایشو کہ ایکسپورٹ کیا ہوگی, تو ٹیکس ساڑھے تے کتنا لگ گیا, تو ٹیکس ساڑھا کی نقصان ہو گیا, یہ فیوچر کی بات کریں. اور اسی طرح جو کلائمیٹ ہے, کلائمیٹ لاہور سے بہتر کیا کوئی جان سکتا ہے کہ اکتوبر سے لے کر فیبرری تک یہاں سانس لینا محال ہو گیا ہے, سانس لینا. اور میرا لاہور سے تعلق ہے, میرا گھر ادھر ہے, جب بھی آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں واپس یہاں آ کے سیٹل ہوں, میں نے یہیں آ کے واپس آنا ہے. It's not sustainable. And countries like in Beijing have shown us how they have gone from sulfur جو آپ اسمیل کر سکتے تھے آج سے 8-10 سال پہلے in Beijing, and you see clear skies in December. تو یہ سب ہمارے پہ اور آپ پہ منحصر ہے کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ اس وقت کوشش کر رہی ہیں یہاں پنجاب کی, اور جو ان کا بہت ایک مفصل پروگرام ہے آن دا کلائمیٹ چینج سائڈ. وی آر رائٹ بیہائنڈ آل پروونسز انکلوڈنگ ہیئر ان پنجاب, بیکاز دیز آر ایگزسٹینشیل ایشوز فار پاکستان. اینڈ اس کے ساتھ جی میں اب ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوالات اور جوابات ہیں اس کا ہم منسٹر صاحب, ایک تو اسکول کے بچوں کی آپ نے بات کی ہے, تو پورے پنجاب میں ایل ڈی اے نے خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں ان پہ کمرشلائزیشن چارجز لگا دیے ہیں, جس کی وجہ سے 2000 سے 5000 فی بچہ کمرشلائزیشن چارجز ہے. ایک طرف تعلیم گورنمنٹ کا کام ہے دینا, اور دوسری طرف یہ مسئلہ ہے. دوسرا سر, امریکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو چائنا کو تھی وہ گوشت کی تھی, میٹ کی تھی, مرغی کی تھی. سر اگر آپ 10% انسینٹیو دے دیں ایکسپورٹر کو مرغی کے اوپر, گوشت کے اوپر سپلائی پہ, تو یہ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایک نمبر ریسکیو کے لیے دے دیں, جو لوگ فون نہیں اٹھاتے, جو لوگ کمپلینٹ نہیں لیتے, ہم ان کا نمبر ادھر, جیسے ہمارے پاس تاشقند کا ویزا پروسیسنگ ہے, FBR کا آفس یہاں موجود ہے, ابھی چیئرمین نیب بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں, وہ بھی ہمیں نمبر دے رہے ہیں کہ جو محکمے سپیڈ منی لے رہے تھے, مثلا 1-2 محکمے کو میں نے فکس کیا ہے, تو یقین کریں کہ پورے پنجاب میں پتہ چل گیا ہے کہ بھئی لاہور چیمبر کیا کر رہا ہے. چیخیں نکل گئی ہیں, اور ان بندوں کی 2-2 مربع زمین ہے, اور لاہور میں ایسے افسر بھی موجود ہیں جن کے 4-4 کنال کے ہاسپٹل لاہور میں موجود ہیں, اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں اس کے اوپر؟ نتھنگ, زیرو. مجھے نہیں سمجھ آیا FBR نے ابھی تک ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لیا, کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر انٹیلیجنس آپ کا محکمہ اگر سٹرونگ نہیں ہوگا تو ریسکیو کا نمبر ایک دے دیں ہمیں, جس میں ہم آپ کو کال کر سکیں. بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 1122 کرتا ہے, ہمیں بھی نمبر دیا جائے. ہم کیسے سپیڈ منی دیں گے؟ ہم تو سپیڈ منی کے مرے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ میں ہوں 96 میں جس نے کسی ڈپٹی کلیکٹر کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی. سر یہ ہوتا ہے اگر کوئی سٹینڈ لیتا ہے. اگر میں یہاں سٹینڈ لیتا ہوں تو سارا دن مجھے میرے دفتر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں معافی دے دے, وہ کوئی گل نہیں, وہ انہیں لے لیتی تو کوئی گل نہیں. سر یہ بہت بڑا ایشو ہے.
کسی سے قرآن اٹھا لیں, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن اٹھائے کہ میں پیسے نہیں دے کے آ جایا. سر پہلی سے لے کے 10 تاریخ تک ہر بندہ پیسے دے کے آتا ہے. اڑان پروگرام کیسے چلے گا؟ وہ نہیں چل سکتا اگر آپ نے سپیڈ منی کے اوپر ہمیں ریسکیو نمبر نہ دیا تو. نو ریکویسٹ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ, فارمر فیڈریشن کے پریزیڈنٹ, سار کے سٹنگ وائس پریزیڈنٹ. جی جی پلیز. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ جو سپیڈ منی کی انہوں نے بات کی ہے, اس پہ آج چیئرمین FBR سے بات کریں اور پرائم منسٹر آفس سے میں بات کروں گا. اس پہ رائٹ اوے ہم ایک بنائیں, ریسکیو 1122 کا مجھے تو نہیں پتا, لیکن آپ ایک ہیلپ لائن بنائیں تاکہ جو بھی مانگا جا رہا ہے وٹ ایور, اس کو اسی وقت اس کو ڈپلوائے کیا جائے. میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ہیلپ لائن کی اتنی بات نہیں ہے. This should be part of our technology journey, where people should be able to go in and put that in along with